السلام علیکم۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپلز یوٹیوب سے مخاطب ہوں۔ آج بدھ کا دن اور 31 جنوری سن 2024 ہے۔ کچھ روز پہلے میں نے اپنے ویلاگ کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ یزمان میں الیکشن کے بارے میں سن 1970 کے بارے میں نے کہ کس طرح جب طبقاتی شعور موجزن تھا، یزمان میں ایک پیپلز پارٹی کے ایک کارکن نے جو کچھ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا اور کوئی بھی اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اس نے یزمان کے بڑے بڑے جاگیردار، زمیندار اور بہت بھاری پولیٹیکل کیریئر رکھنے والے شخصیتوں کو شکست دی تھی۔ اس بارے میں کچھ تھوڑا سا ناظرین کرام کو اس زمانے کا سیناریو پیش کرنا چاہوں گا کہ پنجاب میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی زبردست لہر آئی ہوئی تھی، جو قومی بھی تھی لیکن زیادہ طبقاتی تھی۔ لیکن بہاولپور میں اس سے برعکس صورتحال تھی۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ اور رحیم یار خان ڈسٹرکٹ، یہاں پر یہ بہاولپور علیحدہ صوبے کی بحالی کے لیے زبردست ایک قومی طرز کی تحریک تھی۔ اس تحریک کی لیڈرشپ جو تھی وہ بہاولپور کے پرانے سیاستدان اور بڑے جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس میں جہاں میاں نظام الدین حیدر تھے تو وہاں پر عوام میں سے علامہ ارشد تھے، سید تابش علوی تھے، اور اسی طرح چودھری فرزند علی جو کہ اسپیکر رہ چکے تھے بہاولپور اسٹیٹ کے، وہ اس کے روح رواں تھے، قائد تھے۔ میاں نظام الدین حیدر ایک تو نواب بہاولپور سے رشتہ داری کے حوالے سے اور بہت بڑے جاگیردار بھی تھے، یعنی ان دنوں میں بہاولپور میں مال ٹاؤن میں سب سے بڑی کوٹھی جو تھی الحیدر کے نام سے وہ ان کی تھی، یعنی وہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ موجود تھی۔ یہاں پر دو تحریکیں تھیں، ایک تو بہت چھپی ہوئی تھی، وہ تھی طبقاتی شعور کی لہر۔ تو جب میں ان دنوں کامنرز میں سے ہوں، عام ورکنگ کلاس میں سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی بڑا آدمی شامل نہیں ہوا تھا، اور اگر ایک دو شامل ہوئے تو وہ آف کر گئے تھے۔ اپنا حبیب بھٹا صاحب مرحوم وہ شامل ہوئے تھے اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنے تھے، لیکن بحالی صوبہ بہاولپور سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، اس لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بحالی صوبے کی حمایت نہیں کی۔ بھٹو صاحب ملتان آئے ہوئے تھے، ملتان سے انہوں نے رحیم یار خان آنا تھا، تو حبیب اللہ بھٹا صاحب جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ بہاولپور کے، انہوں نے یہ احتجاجی بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہ کیونکہ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی نے بہاولپور صوبے کی حمایت نہیں کی،
اس لیے ان کا بہاولپور میں استقبال نہیں کروایا جائے گا۔ تو یہ استقبال پھر ہم کارکنوں نے جو تھا، جس میں ملک جعفر اور دوسرے دوست شامل تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کا استقبال کیا تھا برج پر، اور بہاولپور میں ایک انڈور یحییٰ خان کا دور تھا، تو ایک انڈور ورکرز کو خطاب کروایا تھا۔ پر میرے ہی آرگنائز کیے ہوئے پروگرام کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کچی مہاجر کالونی میں سراج، جو کہ ملک جعفر صاحب کا سوڈا واٹر، یہ جو گھریلو صنعت ہوتی ہے، اس میں وہ جو تھے سوڈا واٹر بوتلیں سپلائی کرنے والا تھا، تو اس کے گھر ہم نے بھٹو صاحب سے افتتاح کروایا۔ وہ ایک ٹوکن سی کاروائی تھی، ذوالفقار علی بھٹو وہاں گئے اور فیتا کاٹ آئے، تاکہ یہ ثابت ہو کہ بہاولپور، کیونکہ بھٹو صاحب نے رحیم یار خاں جانا تھا تو بہاولپور سے ہی ہو کر جا سکتے تھے، تو اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو یہاں پر جو تھے ضمیر کاظمی اور یوسف عبداللہ بھٹی صاحب، یہ بس نیمے درون نیمے برون ان کی کیفیت تھی کہ یہ ایکٹیو نہیں ہوئے تھے۔ تو مجھے پارٹی کو، جو کہ میں ملازمت میں رہتے ہوئے اسے آرگنائز کر رہا تھا، اپنے اس حوالے سے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہم غریبوں کا نظام جو ہے وہ سوشلزم لائیں گے، تو میں نے کمشنر آفس سے کلرکی کی ملازمت سے ریزائن کر کے اسے میں نے سنبھالا، اور اب یہ لیڈرشپ جو تھی ڈسٹرکٹ بہاولپور کی، یہ میرے پاس آ گئی۔ ہرگز نہ آتی اگر بہاولپور میں صوبہ بحالی کی تحریک نہ ہوتی، تو لوور مڈل کلاس کے لوگ آ جاتے، لیکن ہمارے اس میں تو لوور مڈل کلاس کے بھی نہیں تھے۔ لیکن ایک لہر تھی، ذوالفقار علی بھٹو ایک سمبل بن چکے تھے سوشلسٹ انقلاب کا، اور سوشلسٹ انقلاب کے بارے میں لوگوں میں یہ تاثر تھا، باوجود اس کے کہ سامراجی قوتوں نے مولویوں کے ذریعے سے یہ بہت پروپیگنڈا کروا رکھا تھا کہ یہ کوئی کافرانہ نظام ہوتا ہے۔ تو سوشلسٹ لہر کو روکنے کے لیے، جس میں کہ جماعت اسلامی بہت ہراول دستے کا کام کر رہی تھی، اور وہ بہت مینیج کر کے دوسرے علماء کرام کو بھی ان سے بھی کام لے رہی تھی، ان دنوں میں ایک چراغ راہ جو ایک میگزین تھا ماہانہ، کراچی سے نکلتا تھا، جماعت اسلامی کا تھا، تو ایک سوشلزم نمبر شائع کروایا تھا 400-500 صفحات پر مشتمل، اور اس کی بڑے پیمانے پر اس کی ڈسٹریبیوشن کی گئی، اور علماء کرام کو مفت فراہم کیا گیا تھا، تاکہ سوشلزم کے، اور سوشلسٹوں کے خلاف فتوے بھی بہت لگتے تھے۔ یعنی وہ اتنی شدید پروپیگنڈا مہم تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اور اس میں 4 پوائنٹس بنائے گئے ہیں، تو اس میں سوشلزم ہماری معیشت جو تھا وہ لکھا گیا، تو اس میں لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کہنا پڑا کہ اسلامی مساوات جو ہے یہ ہماری معیشت ہے، جبکہ سوشلسٹ نظام جو ہے وہ ایک سائنسی نظام ہے، اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کسی بھی مذہب سے۔ تو وہ ایک اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کا کہ پاور ٹو دا پیپلز کیسے ہونی چاہیے، اور نجی جائیداد کا دائرہ جو ہے وہ کتنا وسیع ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں وہ تھا۔ لیکن پروپیگنڈا جو یہاں پر ملکیت دار وہ تھی، سامراجی قوتیں تھی، انہوں نے مولویوں کو خوب استعمال کیا تھا۔ تو اس طرح وہ پروپیگنڈے کی وجہ سے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یہ انہیں ادراک ہی نہیں تھا، لوور مڈل کلاس کے سیاسی کارکنوں کو یا سیاسی لوگوں کو، لیڈروں کو، وہ کارکن تو نہیں ہوتے، وہ تو لیڈر ہی ہوتے ہیں، تو کہ بھی وہ اس میں شامل ہوں۔ چنانچہ وہ پیپلز پارٹی میں اگر آتے شامل ہوتے تھے تو وہ پھر چھوڑ جاتے تھے۔
تو یہ تھی ایک دو آئے تھے. ایک بشیر ستلج اسلحہ فیکٹری تھی یہاں پر، اس کے ایک مالک تھے گندی گلی کے پاس، ان کی دکان شاپ بھی تھی. تو وہ شامل ہوئے تھے لیکن وہ جلدی چلے گئے. اسی طرح ضمیر الحق کاظمی جو ایڈوکیٹ تھے، عبداللہ یوسف بھٹی سے مرحوم ایڈوکیٹ، یہ بس کچھ ایکٹیو ہوئے پھر یہ چھوڑ گئے. تو اس طرح پھر یہ لیڈرشپ میرے ہاتھ میں آئی. تو میں نے یہاں پر ایک آرگنائز کیا ہوا تھا. میں ورکنگ کلاس سے تھا، لوگوں کو جو اپر کلاس تھی وہ اس کو تو میں اٹریکٹ نہیں کرتا تھا، اور یہاں پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. بلکہ ایک دفعہ ہم نے کوشش کی، سید ہاشم رضوی صاحب جو کہ سینئر کلرک تھے کمشنر آفس میں، وہ بھی ہمارے اس میں تھے، لائزن میں تھے، اور وہ اتفاق کرتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو سے اٹریکٹیو تھے. تو ان کا بھی انہوں نے ایک آرگنائزیشن، فرینڈ شپ کی آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی. تو اس میں شاہ صدیقی صاحب جو یہاں پر نوجوان لیڈنگ لائر تھے، تو وہ اس کے ممبر تھے. ان سے بھی میرے اس کے اوپر تحریک پر کوشش کی تھی انہوں نے ان سے، لیکن انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ وہ سوشلسٹ پروگرام سے جو مڈل کلاس بہت زیادہ الرجک تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک پروپیگنڈے کی بات ہے. لیکن میرے نزدیک تو اس میں نے آرگنائزیشن کے لیے میرے ایک رشتہ داروں میں سن 36 کے حاجی یوسف صاحب، جو کہ ڈویژنل کونسل کے ان دنوں ممبر تھے، تو ان سے میں نے ملاقات بھی کی تھی. وہ اپنے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کا بہت فیوچر ہے. وہ بھلے آدمی تھے. میں نے کہا آپ آئیں اور آپ کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنوا دیتے ہیں. تو لیکن وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے. اور پھر تو بڑے طبقے کے نزدیک، تو ناظرین اکرام میرے نزدیک جو ان کے سیاست کار ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، تو وہ تو دو شرائط پر آتے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ووٹ بینک ہو. نمبر دو، اس شیورٹی کے ساتھ آتے ہیں کہ مقتدر قوت جو ہے وہ بیکنگ پہ ہے اور یہ پاور میں آ جائیں گے. تو اب یہ دونوں باتیں جو تھیں وہ واضح نہیں تھیں، بلکہ یہاں پر اسلامک اسٹیٹ ہونے کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت وسیع پروپیگنڈا کروایا گیا تھا، جس سے کہ امریکہ کی بیکنگ بھی حاصل تھی، اور یہاں کے ملکیت دار طبقہ جو تھا وہ خوف زدہ تھا کہ کہیں واقعی چین جیسا سوشلزم نہ آ جائے. تو ناظرین کرام یہ ایک صورتحال تھی. تو لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ بہاولپور میں صرف ایک پوائنٹ ہے. جب میں نے یہ ٹکٹوں کی میں نے ہی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے، لیکن حاصل پور میں ایک اعتراض ہو گیا کہ نثار گل ایڈوکیٹ جو ہیں، جو کہ حاصل پور کے رہنے والے تھے، لیکن لاہور سے وہ بہاولپور نئی انہوں نے وکالت پاس کی تھی، تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے بہاولپور آ گئے تھے، حاصل پور آ گئے تھے. تو وہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، کیونکہ ہمیں کینڈیڈیٹ ملتے ہی نہیں تھے. تو اس حوالے سے انہیں اعتراض ہو گیا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہیں. تو وہ میرے پاس آئے. تو ہم پھر جو تھے ہمارے ٹکٹوں کے جو انچارج تھے جنوبی پنجاب کے، تو وہ ملک غلام مصطفیٰ کھر تھے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور بہاولپور کے جنرل سیکرٹری تھے. تو ہمیں ٹکٹوں کی الاٹمنٹ کے لیے ان کے پاس جانا پڑا. تو میں نے انہیں انالیسس کرتے ہوئے بتایا، جب ٹکٹوں کی الاٹمنٹ کے بارے میں، بہاولپور ڈسٹرکٹ کے ٹکٹوں کے بارے میں، تو ہم نے احمد پور شرقیہ میں ہمیں کوئی نہیں ملتا تھا، تو ایک شربت فروخت کرتے تھے، اور حکمت کی چھوٹی سی دکان تھی، حکیم فقیر محمد صاحب مرحوم. تو حکیم فقیر محمد جو تھے انہیں ہم نے کھڑا کر دیا. اور بہاولپور میں، بلکہ میں اس میں بہت ہی دلچسپ آپ کو، جب میں پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر وہ تھا، تو کیسا تھا. تو ہم نے جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ الیکشن ہوگا، تو الیکشن کے لیے ڈیٹس مقرر ہو گئیں، پروگرام آ گیا. تو ہم 3 آدمی، شیخ عبدالغنی صاحب تھے ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے، میں ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکریٹری تھا، لیکن لیڈ جو تھا وہ میں ہی کر رہا تھا. تو اس میں اور ملک جعفر جو کہ بہاولپور شہر کے
جو تھے انہیں صدر تھے وہ. تو ہم تینوں آدمی جو تھے وہ شاہدرہ روڈ پر ایک ملک مرید ہیں انسپیکٹر تھے لینڈ، پھر آفیسر بھی ہوئے، لینڈ انسپیکٹر تھے میونسپل کمیٹی بہاولپور میں. تو ان کے گھر کے بالکل اپوزٹ ایک ستلج آئل فیکٹری تھی شاہدرہ روڈ پر. تو وہ حاجی چودھری سلطان صاحب جو تھے وہ ان کی فیکٹری تھی. چودھری سلطان جو ہیں یہ عبدالجبار جو بعد میں پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور ایم پی اے بھی بنے، تو ان کے چچا تھے. یہ سلطان کاٹن فیکٹری ڈیرہ بکھے میں تھی، تو اس کے وہ مالک تھے. تو یہاں پر ان کے ستلج آئل کے نام سے انہوں نے اسپیلرز لگائے ہوئے تھے. تو ہم تینوں اکٹھے ہو کر ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر ہم نے آفر کی. ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا آپ ٹکٹ لیں اور ایم این اے کا الیکشن کانٹیسٹ کریں. تو اس پر انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ نال پھر پیسے کنے کے دوا دے ہوگے. یعنی وہ انہوں نے پھپتی بھی کسی تضحیق بھی کی اور کہا کہ پیسے کنے کے دوا دے ہوگے. ایک یہ پروپیگنڈا بھی موجود تھا کہ شاید چائنا ہمیں ایڈ کرتا ہے. تو یہ پھر انہوں نے ہمیں بات کی. جب یہ بات کی تو میں ناظرین اکرام بہت جذباتی ہو گیا. میں نے کہا چودھری صاحب ایک ہی چیز آپ کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن ہمارے پاس علم ہے، ہماری جدوجہد ہے. تو لیکن ہم پیسے نہیں ہمارے پاس، ہم ورکنگ کلاس سے ہیں. تو یہ کہہ کر پھر ہم نے وہ چائے پی اور پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. ہم وہ شیک ہینڈ کر کے آ گئے. یعنی یہ ایک مایوس کن صورتحال تھی. تو پھر میں نے باہر ملک جعفر صاحب مجھے اپنا استاد تسلیم کرتے تھے. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ملک جعفر تو میرے کو استاد سمجھتے ہیں. یعنی میں نے فوراً ہی یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر کیونکہ ریاستی بولنے والے، ان دنوں سرائکی کا لفظ جو تھا وہ پاپولر نہیں تھا ہی نہیں، بلکہ تو ریاستی اور غیر ریاستی کی بات تھی. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے ریاستی آبادی زیادہ ہے. اس میں 2 ایم پی ایز کی، 3 ایم پی ایز کی، ڈھائی کے قریب ایم پی ایز کی سیٹ تھی ایک قومی اسمبلی کے حلقے کے. اس میں بہاولپور سٹی، بہاولپور کے ایم پی اے کی سیٹ تھی. پھر ایک آدھی سیٹ جو تھی یہ اویسیوں کا حلقہ جو ہے خانقاہ شریف والا، یہ تھی. یہ بہاولپور اور یہ دونوں انتہائی یعنی اب سرائکی آبادی والے زیادہ وہ تھے. بہاولپور شہر میں بھی سرائکی ریاستی آبادی زیادہ تھی، ریاستی زبان بولنے والی. لیکن مہاجر جو تھے الور اور دوسرے ان علاقوں کے، وہ بھی ان کی بھی ایک وہ تھی. لیکن یہ سب بہاولپور صوبے سے متاثر تھے تو اس تحریک سے. تو لیکن یہ زبان ایک ایسی تھی جو کہ بہت زیادہ جہاں پر کہ آباد کار تھے، اور ان آباد کاروں کا تعلق جو تھا وہ فیصل آباد، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور گجرات سے تھا. تو اس انالیسس کی بنیاد پر کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت پاپولر ہے عوام میں، لیکن یہ ہمارے ہاں ایلیٹ کلاس اس کو نہیں سمجھتی تھی جو سیاستکار تھے کہ پیپلز پارٹی اتنے بھاری ووٹ لے جائے گی. تو لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ ایک طبقاتی تحریک موجود ہے، اور مجھے اس بات کا بھی ناظرین کرام احساس تھا یا ادراک تھا، احساس نہیں ادراک تھا کہ قومی تحریک جو ہوتی ہے یہ بہت طاقتور ہوتی ہے، یہ علاقائی استحصال کے خلاف ہوتی ہے. تو بہاولپور ریاست کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بہت استحصال کیا گیا ہے. تو یحییٰ خان نے جب 1 یونٹ توڑا تو 1 یونٹ جب بنایا گیا تھا 55 میں، سن 1955 میں، تو بہاولپور یہ ریاستیں جو تھیں جتنی بھی مغربی پاکستان میں ریاستیں تھیں ان کو شامل کر دیا گیا تھا ان کے متعلقہ جو بارڈر جو جن صوبے کے ساتھ ملتے تھے. کیونکہ برٹش دور میں بہاولپور ریاست جو تھی وہ اس کی جو کنٹرولنگ جو اسٹیشن تھا یا کنٹرولنگ اتھارٹی تھی وہ 2 جگہ تھی. لیکن زیادہ کنٹرولنگ وہ تھی وہ یہ ملحق تھی پنجاب سے، لاہور سے گورنر. اب آپ دیکھیں کہ نواب بہاولپور کی جو تاج پوشی کی گئی تھی تو وہ گورنر پنجاب جو تھے وہ آ کر بہاولپور انہوں نے تاج پوشی کی تھی. یعنی ریاست بہاولپور جو تھی یہ پنجاب، صوبہ پنجاب کے ساتھ وابستہ تھی، اگرچہ یہ انڈیپینڈنٹ، باج گزار انڈیپینڈنٹ ریاست تھی.
تو یہ ایک وہ تھی صورتحال تھی. تو یحییٰ خان کے دور میں سوات ریاست جو تھی، ریاست سوات، اس کو شامل کر دیا گیا. ان دنوں میں صوبہ سرحد کہلاتا تھا، جو آج KPK ہے. اسی طرح جو بلوچستان کی ریاستیں تھیں، ان کو صوبہ بلوچستان، ایک نیا بلوچستان بنا تھا، اس سے پہلے یہ صوبہ نہیں تھا، تو اس میں شامل کی گئی. اور سندھ کی جو خیرپور میرس کی ریاست تھی، اس کو سندھ کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا. لیکن بہاولپور کی ریاست بلا شبہ ایک فلاحی ریاست تھی، اور یہاں کے جو نواب صاحب تھے وہ عوام میں بہت پاپولر تھے. تو بہاولپور کے فیوڈلز کی قیادت میں سرائکی بہاولپور صوبے کی تحریک جو تھی، یہ اس کی علامہ ارشد صاحب نے اپنے آزاد منزل میں تمام پارٹیوں کو شامل کر کے ان سے پھر ایک ڈکلیریشن کروایا تھا کہ بہاولپور کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے. تو اس میں ہمارے ان دنوں میں صدر ہوتے تھے بہاولپور سٹی کے مولانا ابو القاسم خیر محمد صاحب. ان کی دودھ دہی کی دکان تھی، لیکن یہ احرار مجلس احرار سے ان کی وابستگی تھی. سید عطا اللہ شاہ بخاری کے اس میں جماعت میں یہ شامل تھے. تو ہمارا وہ ایک ان کے جو ٹی اسٹال تھا وہ ایک سرگرمیوں کا وہ بنا ہوا تھا. تو ان کے جو سائنٹیفک سوشلزم سے تو وہ آگاہ نہیں تھے، لیکن وہ ایک سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے وہ خلاف تھے. طبقاتی شعور کے بارے تھا ان میں بہت زیادہ. تو ہم نے میں نے ہی انہیں آمادہ کیا تھا، اور پیپلز پارٹی بہاولپور سٹی کا ان کو صدر بنایا ہوا تھا. تو وہ بہاولپور صوبے کی اس پر ڈیکلیریشن پر دستخط بھی کر آئے تھے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس پر کچھ دوستوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس سے ہمیں اپنے مرکزی تنظیم سے، پنجاب کی اس سے تو ضرور مشاورت کرنی چاہیے تھی. تو یہ ایک بات تھی. تو اس میں پھر جو تھا وہ بہاولپور کا جو ریاستی بولنے والے علاقے تھے، وہاں پر بہت زیادہ جو تھی وہ بہاولپور صوبے کی تحریک تھی، قومی تحریک تھی. اور قومی تحریک کے بارے میں ناظرین اکرام میں ان دنوں بھی آگاہ تھا. میں نے اس میں وی آئی لینن کے سالانہ جو 100 سالہ سالگرہ تھی، وہ یونائٹڈ پاکستان میں ایک کمپٹیشن سوویت یونین کے سفارت خانے نے کروایا تھا. تو سوویت یونین کا ایک میگزین تھا طلوع، تو وہ اس میں کوئی 3700 کے قریب پارٹیسپیٹ ہوئے تھے. تو اس میں میرا جو تھیسس میں نے لکھا تھا 114 صفحات پر مشتمل تھا، اور میں نے وی آئی لینن پر ریسرچ کی تھی. تو اس میں وہ پہلا انعام، لیکن وہ تمام انگریزی اور دوسرے اس میں ملا کر وہ تیسرا انعام تھا، تیسرا پہلا انعام. تو یعنی یہ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے، جس پر انہوں نے مجھے ڈپلومہ لیننزم پر جو ہے ڈپلومہ بھی جاری کیا تھا. تو اور اس کے لیے الصحرا ہوٹل سکھر میں جو تھی وہ ایک تقریب بھی منعقد کی تھی، جس میں سندھ کے لوگوں کو بھی انعام ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے اور مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا. تو لیکن میں نے، کیونکہ میں پروچینی تھا، تو چین سے زیادہ کی طرف ہمارا جھکاؤ تھا. سوشلسٹ اور سوویت یونین کو ہم ریوینسٹ سمجھتے تھے کہ ترمیم کی ہے انہوں نے سوشلزم میں. تو اس حوالے سے اختلاف تھا، تو میں پھر اس میں نہیں گیا تھا. اور میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا، لیکن مجھے شیخ محمد رشید جو پیپلز پارٹی پنجاب اور بہاولپور کے صدر تھے، ان سے میں نے مشورہ کیا، وہ سوشلسٹ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یار، امریکی اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، ایک بڑی طاقت ہے، اس سے محنت کشوں کو نقصان پہنچے گا. تو اس پر پھر میں نے خاموشی اختیار کی. لیکن میں انعام لینے کے لیے اور وہ جو سند انہوں نے جاری کرنی تھی وہ لینے کے لیے، اس میں سوویت یونین کے ایمبیسیڈر جو تھے انہوں نے یہ فنکشن ادا کرنا تھا. تو ناظرین اکرام، میں اصل میں یہ پس منظر بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس بات سے آگاہ تھا کہ تحقیق کے دوران میرے سامنے یہ بات آئی تھی. تو وی آئی لینن کی ایک کوٹیشن ہے جس میں کہ وی آئی لینن نے کہا تھا کہ قومی تحریکیں اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ اس میں تمام چھوٹی جو
تحریکیں ہوتی ہیں اور سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ اس کا حصہ بننے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہاں تک کہ طبقاتی تحریک بھی اگر کوئی موجود ہوتی ہے شعور کی، وہ بھی اس میں مل جاتی ہے، لیکن اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑے طبقے کے پاس ہوتی ہے. تو اس میں وی آئی لینن کا یہ کہنا تھا کہ لیکن جب یہ تحریکیں چلتے جب مسلح جدوجہد عروج پہ پہنچتی ہیں تو پھر یہ مسلح جدوجہد کا روپ دھار لیتی ہیں. تو پھر وہ جو استحصال کرنے والی، کنٹرول کرنے والی پاور جو ہوتی ہے، تو وہ جب وہ انہیں قومی تحریک کو تسلیم نہیں کرتی، ان کے مطالبات نہیں مانتی، تو پھر ایک ٹکراؤ کی کیفیت آتی ہے. تو جب وہ مسلح جدوجہد ہوتی ہے تو پھر جو اپر کلاس، ایلیٹ کلاس کی لیڈرشپ ہوتی ہے تو وہ بڑی بھاڑی قسم کی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس میں شامل، وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے جو تھے یہ میرے سامنے یہ کوٹیشن موجود تھی. لیکن وہ وی آئی لینن کا یہ کہنا تھا کہ جب مسلح جدوجہد، قومی تحریک مسلح جدوجہد کا روپ دھارتی ہے تو پھر لیڈرشپ جو ہے وہ پرولتاریہ کے پاس آ جاتی ہے، عام کارکن کے پاس آ جاتی ہے. اس کا پھر لیڈر ہو چی من جیسے لیڈر بنتے ہیں، تو کمل سنگھ جیسے لیڈر بنتے ہیں، وی آئی لینن جیسے لیڈر بنتے ہیں. تو یہ وی آئی لینن کا میرے سامنے موجود تھی. تو مجھے اس بات کا ادراک تھا کہ یہ جو پنجابی علاقہ ہے یزمان، یہ سیٹ ہم جیت سکیں گے. چنانچہ جب میں نے ملک غلام مصطفیٰ کھر سے بہاولپور ڈسٹرکٹ کے ٹکٹ گرانٹ کروائے تو میں نے یہی انالیسس جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو میں نے ملک غلام مصطفیٰ کھر جو پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور بہاولپور کے جنرل سیکریٹری تھے، اور تینوں جو ڈویژن تھے، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور ملتان ڈویژن میں وہ ٹکٹوں کے تقسیم کار بھی تھے. تو میں نے انہیں یہ انالیسس دیا، اور انالیسس میں میں نے بتایا کہ ہم ایک سیٹ ضرور جیتیں گے، باقی جو ہے وہ سیٹیں ہم سیکنڈ پوزیشن آئے گی. میں نے کہا کہ ہماری تحریک ہے، چھپی ہوئی ہے، لوگوں میں بہت احساس ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبقاتی جو کنٹرول ہے ایلیٹ کلاس کا، اس کو یہ ختم کریں گے، اور لوگ آزادی چاہتے ہیں، غریب لوگ بہت دبے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بتایا تھا کہ یزمان میں ہم سیٹ ضرور جیتیں گے. میں نے کہا یزمان کی جو ایم پی کی سیٹ ہے وہ جیتیں گے. چنانچہ یہ ایسا ہی ہوا. 10 دسمبر کو الیکشن تھا قومی اسمبلی کا، اور 17 کو یعنی ایک ہفتے کے بعد جو تھا وہ صوبائی کا تھا. تو 17 کے الیکشن میں اس سیٹ پر جو تھے میاں قومی اسمبلی کی سیٹ پر ملک میاں نظام الدین حیدر، جو بہت بڑے جاگیردار تھے بہاولپور کے، یعنی وہ سب سے بڑی کوٹھی ہے ماڈل ٹاؤن میں انہی کی تھی، لاہور میں بھی ان کی کوٹھی تھی. تو اس طرح وہ بہت امیر آدمی تھے. تو وہ ایم این اے کے امیدوار تھے، اور جو اپنا اس میں جمیعت العلماء اسلام کے بھی یہاں پر امیدوار تھے قومی اسمبلی کے. لیکن قومی اسمبلی کے لیے جماعت اسلامی کا امیدوار نہیں تھا. تو میاں نظام الدین حیدر جو تھے وہ بنائی تو یہ بہاولپور صوبہ بحالی کی جو تنظیم تھی وہ بنائی تو علامہ ارشد صاحب نے تھی، لیکن وہ پھر مرکز جو تھا وہ الحیدر بن گیا، یہ ماڈل ٹاؤن میں جو میاں نظام الدین حیدر کی کوٹھی تھی. تو اس حوالے سے وہ انہوں نے، تو میرے ذہن میں یہ بات تھی جب اپنا چودھری سلطان صاحب نے کہا کہ ہمیں پیسے کتنے کے دعا دو گے پھر میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ایکسیپٹ کروں گا، تو میں نے جذباتی ہو کر پھر میں بات دہراتا ہوں. میں نے کہا چودھری صاحب آپ کے پاس ایک ہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو باقی تو ہمارے پاس علم ہے، سوشلزم کو ہم جانتے ہیں، اور ہماری جدوجہد ہے. تو پھر اگر یہی بات ہے تو پھر ہم خود نہیں لڑیں گے. تو اس طرح باہر آئے. تو میں نے ملک جعفر سے یہ کہا کہ ملک صاحب، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہاں پہ بہاولپور کہ قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے یہ ایک ریاستی بولنے والے سیاسی کارکن کے پاس ہونی چاہیے، امیدوار کے پاس ہونی چاہیے. تو میں نے ملک جعفر سے سلطان جو آئل مل تھی اس کے شاہدرہ روڈ پہ، اس سے باہر کھڑے ہو کر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ملک جعفر میرے کو تو استاد من دے. انہوں نے کہا جی مانتا ہوں. میں نے کہا تو والو استاد دا حکم ہے کہ تو قومی اسمبلی ڈائریکٹ لڑ سے. تو یہ ایک میں نے انہیں حکم دیا. وہ جو تھے اپنا وہ لوور مڈل کلاس کے تھے، یعنی بس تھوڑا سا اونچا تھے.
تو ایک چھوٹی سی ان دنوں میں جو 10-12-15 ہزار روپے کی ایک فیکٹری لگتی تھی، بس وہ ایک دکان میں یہ ان کی فیکٹری تھی ملٹون بی میں. تو وہ میرے زور دینے پر وہ رضامند ہو گئے. اس کے بعد پھر جو تھے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بہاولپور میں جو دوسرا وہ ہے، وہ یہاں پر مہاجروں کی، اردو اسپیکنگ مہاجروں کی آبادی کافی ہے، تو پنجابی بھی ہے لیکن وہ، تو ان سے میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ایک اردو اسپیکنگ مہاجر ہونا چاہیے. تو یہاں پر ریچسٹ کلاس سے اپر مڈل کلاس کے آدمی تھے، قاضی محمد شاہد صاحب، قاضی لئیق صاحب کے فرزند. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی تم نے الیکشن لڑنا ہے، تو وہ مان گئے تھے. لیکن ناظرین کرام یہ ایک اچھا، انہی دنوں پھر بات یہ ہوئی کہ یزمان سے ہمارے پاس ایک کامنرز کا ایک گروپ آیا، 3-4 آدمی تھے. تو وہ آ کر مجھ سے انہوں نے ملاقات کی اور مجھے پارٹی کے وہ ممبر بنے. ان میں شبیر چیمہ چک چھپن کے وہ تھے، ان کی ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی سی بس ہوتی تھی اور آدھے مربع کے یہ ذمہ دار تھے. تو میں نے اسے کہا کہ چودھری 8-10 ہزار روپیہ خرچ کر سکنا ہے؟ انہیں کہا انہیں تے کر لواں گا. میں کہا پھر تو الیکشن جیت جائے گا، تینوں اسے ٹکٹ دینے ہیں، تو الیکشن لڑ. چنانچہ اسے ہم نے ٹکٹ دیا. 500 روپیہ ٹکٹ فیس تھی تو پنجاب کی، تو 500 روپیہ ڈسٹرکٹ کی فیس ہم نے شامل کر کے 1000 روپیہ اس سے فیس لی. وہ اکلوتا ہی وہ ایک ہی جو تھا امیدوار تھا، اور اسے ہم نے الیکشن میں کھڑا کر دیا. تو ہمارے ایک دوست تھے، کارکن تھے، اور لائک ہمارے شاگرد بھی تھے، وہ تھے ماہر نور احمد نادر صاحب. تو وہ نور احمد نادر جو تھے یہ سمرسٹے سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ بھی ایک طبقاتی شعور کے حوالے سے خاصے وہ تھے. تو یہ ایک کارکن تھے. اب ہمارے پاس تو یہاں پر ان کو کھانا کھلانے تک کے پیسے نہیں تھے، تو اور اسے شوق بھی تھا لاؤڈ اسپیکر پر آنے کا. تو اس کے ہم نے ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی یہ اپنا یزمان شبیر چیمے کی، اس میں شبیر چیمے نے ایک جیپ لی اور اس پر لاؤڈ اسپیکر لگائے، اور نور نادر جو تھے یہ اعلان کرتے رہتے تھے. اور وہ اعلان جو ہوتا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو بیدار مغز بہت کہا کرتے تھے. تو اس طرح وہ پھر گاؤں گاؤں جا کر جو تھے وہ پبلسٹی کرتے تھے. تو بلکہ یعنی یہاں اب ایک آپ کو بڑی ہنسی والی بات بتا دیں، تو وہ آئے کوئی 1 ہفتہ وہ لگا کر تو وہ آ جاتے تھے. پھر یہ کوئی 15-20 دن ایک مہم چلی تھی. تو اس حوالے سے لودھرا میں جو تھے وہ تاج محمد لنگا صاحب، جو بعد میں پیپلز پارٹی پنجاب کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل بنے، اور سینٹرل کمیٹی کے بھٹو صاحب نے انہیں ممبر بنایا تھا. پھر یہ ناصر رضوی جاگیردار تھے. جب صادق حسین قریشی آیا تو یہ یزمان والی سیٹ انہیں دے دی گئی تھی. پہلے یہاں پر یہ سارا کام جو تھا وہ تاج محمد لنگا نے کیا تھا، اور تاج محمد لنگا بیرسٹر تھے. لندن سے وہ بھٹو صاحب کی تحریک سے متاثر ہو کر وہ پھر پاکستان آ گئے تھے. تو اس طرح انہوں نے یہ یزمان کے اپنا لودھرا میں انہوں نے بہت کام کیا، پارٹی کو آرگنائز کیا. لیکن ناصر رضوی جو تھے وہ نواب صادق حسین قریشی کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے. چنانچہ وہ ٹکٹ جو تھا وہ پھر انہیں گرانٹ کرنا پڑا. تو انہیں اپنا ناصر رضوی کو اور تاج محمد لنگا کو جو تھے وہ وہاڑی بھیج دیا گیا ممتاز دولتانہ کے مقابلے میں، اور وہ چند ہزار ووٹوں سے ہارے تھے. تو ناظرین کرام یہ تھی صورتحال. تو اب میں آپ کو ہنسی کی بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس وہ آفس آئے یزمان سے کمپین کر کے، نور احمد نادر، ماہر نور احمد نادر، یہ سمرسٹے سے ان کا تعلق تھا. تو یہ آئے تو ہم نے پوچھا بھائی سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک کھانا وانا ٹھیک ملتے؟ انہوں نے کہا یار کیا ٹھیک ملتا ہے، ساگ کھلا کھلا کے بس 1 ہفتہ ہو گیا ساگ ہی کھا رہے. تو یہ ایک یعنی بات تھی شبیر چیمہ صاحب کی اس سے. تو شبیر چیمہ صاحب جو تھے وہ، اب یہ جو پہلا الیکشن ہوا تو اس میں ہماری پریڈکشن جو تھی، انالیسس یہ تھی، وہ بہت کریکٹ ثابت ہوا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 2 بڑے جاگیردار یہاں پر امیدوار تھے. ایک تو میاں نظام الدین حیدر جو بحالی صوبہ بہاولپور کی تحریک سے کے قائد تھے،
اور دوسرے اسلم جلوانہ، جو ایوب خان کی جو تھی پاکستان مسلم لیگ کنونشن کہلاتی تھی، اس کے لیے کنونشن منعقد کر کے خلیق الرحماں ایک مسلم لیگ کے پرانے لیڈر تھے، تو ایوب خان نے ان کا سہارا لیتے ہوئے جب سرکاری مسلم لیگ بنائی تو خلیق الرحماں نے جو تھا وہ کراچی میں ان کا کنونشن کیا گیا. تو اس کنونشن ان کی صدارت میں، کیونکہ ایوب خان کو ضرورت تھی کہ کوئی پرانا سینئر کوئی مسلم لیگی مل جائے، تو مسلم لیگی جس کی کنونشن کیا جائے اور وہ ایوب خان کو مسلم لیگ کا صدر بنا دیں. اور اس طرح ایک تو اس میں اسلم جلوانہ جو تھے وہ بہاولپور کے جاگیردار تھے، اور حسن محمود جو رحیم یار خان کے اور بہاولپور ریاست کے جو وزیر اعظم رہ چکے تھے، بڑے جاگیردار، بہاولپور ڈویژن کے بڑے جاگیرداروں میں شمار ہوتا ہے. یوسف رضا گیلانی کے وہ ماموں ہیں غالباً. تو اس حوالے سے وہ ان کے وہ تھے، انہیں بنوایا تھا اسلم جلوانہ کو. بھٹو صاحب کو جب یہ ایوب خان نے کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو وزیر ہوگا وہ جنرل سیکریٹری نہیں ہوگا، تو اس کے لیے پھر اسلم جلوانہ کو مخدوم زادہ حسن محمود جو تھے وہ بننے کے خواہش مند تھے کہ سیکریٹری جنرل بن جائیں، لیکن ان دنوں آج سے زیادہ کچھ اصول پرستی تھی. تو ایوب خان کو بتایا گیا کہ جناب یہ اسلم جلوانہ کو تو آپ نے ایبڈو کی جو عدالت لگائی تھی، ماما جی کی عدالت، اس میں تو آپ نے اس کو نااہل قرار دے دیا تھا کرپشن کے حوالے سے اور دوسرے الزامات کے حوالے سے. تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ جسے ایوب خان کے اس نے ایبڈو قرار دیا، سزا دی گئی اور سیاست پر پابندی لگائی گئی، اس کو اس کا سیکریٹری جنرل یعنی پاکستان مسلم لیگ کنونشن کا سیکریٹری جنرل بنا دیا گیا ہے. تو اس طرح اسلم جلوانہ انہوں نے پھر جب یہ دیکھا کہ یہ اب ایوب خان نہیں مانیں گے، تو انہوں نے پھر اپنے آدمی کو یس مین سمجھتے ہوئے، جو بہاولپور کے ایک بڑے جاگیردار تھے، جو بہاولپور ریاست میں اکاؤنٹنٹ جنرل بھی رہ چکے تھے، تو انہیں جو تھے وہ سیکریٹری جنرل بنا دیا تھا. تو ناظرین کرام، یہ دو بڑے امیدوار تھے نیشنل اسمبلی کے، پاکستانی قومی اسمبلی. اور تیسرا جو تھا اسی طرح ایک اور جمعیت کے اس سے تھے، سیٹھ عبدالخالق، وہ بھی امیر آدمی تھے، تو اپر مڈل کلاس سے تھے. تو اس طرح ملک جعفر جو تھا یہ ہمارے ورکنگ کلاس کا آدمی، سائیکل جو رکھتے تھے. تو اس میں جو 10 تاریخ کو 10 دسمبر کو جو رزلٹ آیا، تو ہمارے صرف 2 یا 3 حلقوں میں پورے یزمان کے اس میں اور پورے بہاولپور سمیت جو تھے وہ 4 یا 5 حلقوں میں ہمارے پولنگ ایجنٹ تھے. باقی حلقے جو تھے وہ بغیر پولنگ ایجنٹ تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ الیکشن ایماندارانہ تھے، دوسرا ہم محفوظ اس حوالے سے رہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ اس کے تو ووٹ ہی نہیں ہے. لیکن وہ کیونکہ ایک طبقاتی تحریک تھی، طبقاتی شعور کی بات تھی، تو اس کا جو رزلٹ سامنے آیا تو یزمان جو پنجابی آباد کار علاقہ تھا، جو کہ میں نے انالیسس کرتے ہوئے جو تھا وہ پیش کرتے ہوئے ملک غلام مصطفیٰ خان سے یہ کہا تھا کہ یہ پنجابی آبادی ہے، فیصل آباد شیخوپورہ سے آباد کار یہاں پر ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں، تو یہ متاثر ہے، تو یہ سیٹ ہم جیت جائیں گے. تو ایسا ہی ہوا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں قومی اسمبلی جو تھی اس میں بہاولپور کی کانسٹیچوئنسی اور خانقاہ شریف کی کانسٹیچوئنسی، اس میں ہمیں ناکامی ہوئی. پیپلز پارٹی سیکنڈ پوزیشن پر آئی ہے دونوں حلقوں میں. لیکن یزمان میں جو تھے وہ 1700-1800 ووٹوں سے جو تھی وہ پیپلز پارٹی جیتی، اور نظام الدین حیدر جو تھے وہ وہاں پر ہارے، اور یہ اسلم جلوانہ کی تو ضمانت ضبط ہو گئی تھی، چند 100 ووٹ آئے تھے. تو اس طرح وہاں پر واضح ہو گیا کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی. تو یزمان میں جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے وہ آج کے بہت نامور اور بہت مضبوط جو لیڈر ہیں یہاں پر، طارق بشیر چیمہ جو 2 بار ضلع کے ناظم رہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ وزیر رہے. تو اس میں ان کے والد گرامی چودھری
بشیر چیمہ صاحب، جو کہ وہ بھی دیکھیں ہمارے ہاں تمام یہ جو بڑے بڑے لوگ بنے ہیں، چودھری مجید ہیں، دوسرے، یہ سب بہت نچلی کلاس سے لوگ تھے، جو کہ جن کو چانس مل گیا آبادکاری کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے، تو یہ لوگ ریچسٹ بنے۔ تو اسی طرح طارق بشیر چیمہ صاحب کے والد صاحب بھی جو تھے وہ بھی کلرک تھے اکاؤنٹس آفس میں، تو گجرات سے آئے تھے، لیکن یہ ساتھ ہی لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو اس خدمت کے حوالے سے درخواستیں لکھتے تھے، جہاں پہ الاٹمنٹ کا دور تھا تو انہوں نے اپنے برادری کو بہت زیادہ الاٹمنٹ کروائی، تو وہ یہاں کے بڑے پاپولر لیڈر تھے۔ تو اس میں ملازمت چھوڑ کر انہوں نے، تو وہ پھر مخدوم زادہ حسن محمود سے وابستہ ہو گئے تھے۔ تو مخدوم زادہ حسن محمود کی جب حکومت بنی، وزیر اعظم بنے، تو چودھری طارق بشیر چیمے کے والد گرامی، جو اس نہر کے بڑے ذمہ داروں میں جن کا شمار ہونے لگا تھا آبادکاری کے حوالے سے، تو وہ جو تھے ذمہ دار بن گئے بڑے، تو اس حوالے سے وہ امیدوار تھے، اور وہ ان کا بڑا مخدوم حسن محمود کے دور میں وہ اس حکومت میں بہاولپور ریاست کے ڈپٹی اسپیکر تھے ڈپٹی اسپیکر۔ تو یہ یعنی کتنا بڑا ان کا بڑا نام تھا۔ تو وہ جو تھے وہ امیدوار تھے۔ کنونشن مسلم لیگ جو تھی وہ اب لیڈرشپ ایوب خان کے ریزائن دینے کے بعد اس کی لیڈرشپ جو تھی وہ ضم ہو گئی تھی خان عبدالقیوم خان کی مسلم لیگ میں، جس کے صدر خان عبدالقیوم خان تھے، اور اس کے سیکریٹری جنرل جو تھے یہ مخدوم زادہ حسن محمود تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ میں ایک آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو وہ اسلم جلوانے کے وہ چیف پولنگ ایجنٹ بھی تھے، ان کا الیکشن وہی لڑ رہے تھے یزمان میں، لیکن ان کی تو ضمانت ضبط ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ میاں نظام الدین حیدر یزمان کے حلقے میں قومی اسمبلی کے جو ایم پی اے کی سیٹ کا حلقہ تھا، اس میں ملک جعفر جیت گئے۔ ملک جعفر نے 24,500 ووٹ لیے، 6,500 ووٹ بہاولپور سے لیے، باقی ووٹ جو تھے وہ اس طرف سے، یعنی وہ جیت رہے تھے۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر ناظرین کرام بہت دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے والد گرامی جو تھے، یہ چشتیہ میں بھی انہوں نے بہت رقبے الاٹ کروا لیے تھے آبادکاری دور پہ، تو اس علاقے کے بھی یہ ذمہ دار تھے۔ تو وہاں پر ایم این اے کا انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، تو لیکن یہاں پر فوکس زیادہ انہوں نے یزمان کو کیا تھا۔ تو وہ اتنے طاقتور تھے کہ جب بلدیاتی انتخابات بی ڈی سسٹم کے حوالے سے جو الیکشن ہوئے، تو یزمان کی جو یونین کونسل تھی اس میں انہوں نے میرے سسر بابو عطا محمد صاحب کو جو تھا، وہ جو بعد میں میرے سسر بنے، تو ان کو چیئرمین بنوایا تھا۔ وہ چک 55 سے کونسل بی ڈی ممبر منتخب ہوئے تھے، اور وہ 12.5 ایکڑ کے ذمہ دار تھے۔ تو اس طرح یہ صورتحال ہوئی۔ تو جب الیکشن ہوا 10 دسمبر کو قومی اسمبلی کا، اور وہاں پر ملک غلام جعفر جو صرف 3 دن جو تھے، وہ ایک ذمہ دار مل گئے تھے، چودھری صاحب مل گئے تھے، ان کے ٹریکٹر پر جو تھے وہ انہوں نے اس علاقے میں کمپین کی تھی، ورنہ نہیں جا سکے تھے۔ تو بہاولپور میں ہی انہوں نے زیادہ ٹائم گزارا۔ تو اس کا جو وہ الیکشن جیت گئے، اتنی ایک طبقاتی موومنٹ تھی۔ طبقاتی موومنٹ کے بارے میں ناظرین کرام ایک اور آپ کو بات بتا دیں کہ وہ اوپن نہیں تھی۔ وہ طبقاتی شعور کی لہر جو موجزن ہوئی تھی، وہ ابھی لوگوں میں، غریب طبقے میں یہ اویکننگ تھی، یہ اویئرنیس تھی کہ یہاں پر طبقاتی نظام جو ہے چودھریوں کا، لیڈ کلاس کا، یہ ٹوٹنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کہ یہ ٹوٹنا چاہیے اور غریب لوگوں کو جو ہے وہ اوپر آنا چاہیے، اور ان کے اوپر جو غلامی اور جو اس کا وہ ہے، یہ بعد میں مزید، کیونکہ اس کے بارے میں ایک تاریخ بیان کرنا چاہوں گا، تو اس میں یہ تمام واقعات بہت ہی دلچسپ لیسنیبل جو واقعات ہیں، سبق آموز، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس میں مجھے جو تھا وہ بہاول نگر سے میاں منظور احمد مغل، جو مڈل کلاس کے ذمہ دار تھے اور وکیل تھے، تو وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔
تو انہوں نے مجھے شاہی قلعے میں، وہ بھی کچھ عرصہ نظر بند رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہ اس کی، انہوں نے مجھے بتایا تھا، کہنے لگا یار صورتحال یہ تھی کہ ہم صرف اعلان ہی کرتے تھے، تو ہمیں جو تھے وہ جھونپڑوں میں لوگ جو تھے وہ خوف زدہ ہوتے ہوئے بھی، لیکن ہم ان کے چہرے پڑھ لیتے تھے کہ جب ہمارا نام جاتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے لیڈرشپ کا نام جاتا تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام جاتا تھا، تو ہماری ملاقات ہوتی تھی تو ان کے چہرے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ہمارے ووٹر ہیں، یعنی ایک خفیہ وہ تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات لوگوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو یقین ہوتا، تو وہ پھر الیکشن جو تھے وہ اسی طرح کی ریگنگ کروائی جاتی جیسے کہ آج کل ریگنگ ہوتی ہے، تو اور اس کے بعد پھر اب تک یہ ریگنگ ہوتی رہی، یعنی ایسے کہ جو طاقتور، یہ تو اپنے منصفانہ الیکشن، یہ جو ہے جو پاور میں ہوتے ہیں وہ اپنے حریف قوت کو بھی وہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے ہاں اگر مقابلہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ جعلی ووٹ بھگتانے کا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں جو طاقتور، جس کے پاس اسٹیٹ پاور ہوتی ہے، وہ ریگنگ کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہے وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکی دباؤ بھی تھا کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے یہ فیئر ہونے چاہیے۔ باقی انتخابات میں امریکہ کا یہ دباؤ نہیں رہا، لیکن اس میں تھا۔ وہ کیوں تھا یہ پھر انالیسس میں میں کسی دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ امریکی کیوں منصفانہ الیکشن چاہتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ امریکیوں کا اب دباؤ رہا کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے، کانسٹیٹیوشنل بات بھی تھی، تو اس حوالے سے، لیکن امریکیوں نے، آپ نے دیکھا کہ کتنی دلچسپی کا اظہار کیا کہ یہ الیکشن ہو، تو اس پر بھی میں ایک علیحدہ ایپیسوڈ آپ کی اس میں بیان کروں گا کہ امریکی کیوں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو اگر ان کو سوٹ کرتی ہے تو یہ آمرانہ حکومتوں کو کرتے رہے ہیں۔ ایوب خان کو کہ مارشل لا بھی لانے میں امریکیوں کا ہی ہاتھ تھا، امریکیوں کی کنسنٹ نہ ہوتی تو ایوب خان ہرگز مارشل لا نہ لگاتا، جیسے ضیاء الحق کو کنسنٹ تھی۔ یہاں بھی جو یحییٰ خان لائے گئے تو وہ بھی امریکیوں کی کنسنٹ کے مطابق، ان کے پروگرام کے مطابق لائے گئے، تو اس میں، اور پھر ضیاء الحق جو تھے وہ تو ہر ایک پر واضح ہوا کہ وہ آئے۔ ہاں، اور اب اگرچہ پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف تھے، یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر آ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی امریکہ کو پھر جنرل زینی کے ذریعے راضی کیا کہ میں جو ہے وہ اپنا منتخب حکومت یا جو ہے اس سے زیادہ امریکہ کی خدمت کروں گا، اور خدمت کی بھی۔ ناظرین کرام، یہ ایک حقائق ہیں، تاریخ کے حقائق ہیں، تو اس میں یہ، اس کے لیے بھی میں آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ لاؤں گا جب تاریخ بیان کروں گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 10 تاریخ کو جب پیپلز پارٹی کا سیکنڈ پوزیشن آ گئی، 24,500 ووٹ آ گئے، اور میاں نظام الدین حیدر کے کوئی 40-45 ہزار کے قریب ووٹ تھے، اگرچہ یہ ووٹ نصف تھے لیکن سیکنڈ پوزیشن تھی، اور یزمان میں جو صوبائی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی تھی اس میں 17-1800 زیادہ ووٹ تھے ملک غلام جعفر کے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قومی اسمبلی میں جو تھے وہ 2.5 سیٹیں جو تھیں، یزمان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ، خانقاہ شریف کے آدھی صوبائی اسمبلی کا آدھا ایریا، اور بہاولپور شہر اور ڈیرہ بکھا وغیرہ کا یہ جو علاقہ تھا، یہ بہاولپور کا پنجاب اسمبلی کا علاقہ تھا۔ تو ناظرین کرام، اس میں جو تھا وہ اپنا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چودھری طارق بشیر چیمہ کے والد گرامی نے میرے جو بعد میں سسر ہوئے، ہماری رشتہ داری بھی تھی ان سے، وہ بابو عطا محمد صاحب چک 55 ٹی وی کے، یعنی یزمان کے جو پہلے جو چیئرمین بنے تھے، چودھری علی محمد کے مقابلے میں کامیاب کروائے تھے، یعنی وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے والد کی تمام تر کوشش تھی، جس سے کہ میرے، یعنی اتنا ٹاورنگ شخصیت، لیکن وہ وہاں پر اسلم جلوانے کو نہیں جتوا سکا تھا۔ تو یعنی اتنی طاقتور لہر تھی غریبوں میں، لیکن چھپی ہوئی لہر تھی، کوئی اوپن نہیں تھی۔ تو اس پر یہ ہوا۔ پھر ناظرین کرام، یہ بہت دلچسپ واقعہ آپ سنیں گے اور حیران ہوں گے کہ اس سے دوسرے روز جب 10 دسمبر کو الیکشن ہوا تو ایک ہی روز بعد میرے پاس میرے سسر کو لے کر، بابو عطا محمد صاحب کو لے کر
चौधरी तारक बशीर चीमा साहब के वालिद गिरामी मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे उन्होंने कहा कि मूसा सईद, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे दोस्त बाबू अता मोहम्मद का जो ये लफ्ज़ थे कि मेरे दोस्त बाबू अता मोहम्मद का जो दामाद है वो नामवर हो गया है। और उसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि मैं जट्टों के वोट जो हैं बहावलपुर शहर के, ये तुम्हें दिलवाऊंगा। और साथ ही उन्होंने मुझे 5,000 रुपया जो था वो उन्होंने डोनेशन दिया इलेक्शन लड़ने के लिए कि ये तुम्हारा इलेक्शन फंड है, क्योंकि हमारे पास तो कोई पैसे नहीं थे, तो बस खड़े हो गए थे। मैंने बताया था कि बहावलपुर में सिर्फ 3 या 4 जगह हमारे पोलिंग एजेंट थे, यानी हमारे पास बाकी इलाकों में पोलिंग स्टेशनों पे 3-4, बल्कि 3-4 भी नहीं थे, 3-4 आदमी सिर्फ थे जो कि हमारे पोलिंग स्टेशनों पे जो थे। लेकिन क्योंकि इलेक्शन जो थे वो खासे ईमानदाराना हुए थे, तो इस तरह तो हमारे पास फहरिस्तें खरीदने की कौमी असम्बली में हमारे पास वो नहीं थी। तो ऐसी सूरत में उन्होंने तो फिर साथ ही तारक बशीर चीमा साहब के वालिद गिरामी ने कहा कि मैं मुल्तान गया था, मलक गुलाम मुस्तफा खार से मिल के आ रहा हूँ, और मलक गुलाम मुस्तफा खार को मैंने ये कहा था कि मैं इलेक्शन जीत कर जो है वो, क्योंकि अब सिंबल तो तब्दील नहीं हो सकता था, कि इलेक्शन जीत कर जो है वो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। तो लेकिन उन दिनों मलक गुलाम मुस्तफा खार भी बड़े ईमान के पक्के थे, तो उन्होंने उन्हें ये कहा, और एक डिसिप्लिन के पक्के एक बात थी। तो बाद में फिर बहुत सी तरमीमें हो गई हालात में जब पावर में आए थे, लेकिन उन दिनों में ये बात थी। तो चौधरी तारक बशीर चीमा साहब के वालिद गिरामी चौधरी बशीर चीमा साहब ने मुझे कहा कि मौलाना गुलाम मुस्तफा खार ने कहा है कि मूसा सईद से लिखवा लाओ कि हमारा उम्मीदवार जजमान में कमज़ोर है, अगर उसे बिठा दिया जाए तो यानी चौधरी बशीर चीमा साहब के हक में, तो फिर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार शबीर चीमा जो है ये बिठा दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त हमारा ईमान जो था वो भी बहुत मजबूत था। हमने कहा चौधरी साहब ये बात नहीं हो सकती कि हम अपने गरीब कारकुन को अब बिठा दें जबकि वो इलेक्शन जीत रहा है। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे 5,000 रुपये डोनेशन दिया है, लेकिन बात यह है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता और मैं ये लिख कर नहीं दे सकता वो हमारा उम्मीदवार। हाँ, मैंने ये कहा कि आप हमारे शबीर चीमा साहब के हक में बैठ जाएं और उनको कामयाब करवाएं, तो पार्टी की जब पंजाब में हुकूमत बनेगी तो फिर उसमें हम आपके लिए कि आपको इसका जो है इस खिदमत का या इस फेवर का आपको मुकाम मिलना चाहिए, उसके लिए हम आपके साथ होंगे। तो इस तरह वो बड़े मायूस हुए और वो 5,000 रुपया मैंने बहुत आजिज़ी से उनको वापस किया, शुक्रिया अदा करते हुए। तो नाज़रीन इकराम, ये थी सूरत हाल कि अब आप देखें। और फिर शबीर चीमा साहब कोई तालीम याफ्ता नहीं थे, सिर्फ वो बहुत अटक अटक कर पढ़ सकते थे। तो जिम्मेदार भी जो थे वो 12.5 एकड़ के थे, एक टूटी फूटी बस थी, बस वो 8-10 हज़ार रुपया जो खर्च किया, वो कोई स्पीकर भी नहीं थे, जबकि चौधरी बशीर चीमा साहब तो बहुत भारी शख्सियत थे, बहुत ही भारी शख्सियत थे, लेकिन उसको एक कॉमनर ने उसको शिकस्त दे दी। बाकी मैं आपको इसमें एक लतीफ़े की बात भी सुना दूं कि वो बहावलपुर में एक अखबार एक रोज़ मेरे पास इलेक्शन जब जीत गया अपना चौधरी शबीर चीमा जो थे, ये इलेक्शन जीत गए, तो ये बड़े खौफजदा मेरे पास आए और मेरे पास आए। मेरी बहावलपुर में नेशनल बुक कंपनी के नाम से शॉप थी जो कि अब पीपल्स पार्टी का वही ऑफिस बन गई थी। तो लोग उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पीपल्स पार्टी में गरीब लोग आकर शामिल होते थे और पार्टी में वहीं पर रुकनी शादी होती थी। हमें कोई ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ रहा था और ना हमारे वसाइल थे, लेकिन देहातों से लोग आते थे। मसलन कोई दूध फरोख्त करने वाला है, कोई सब्ज़ी फरोख्त करने वाला है, तो वो यहाँ पर आते थे और आकर वो फिर गांव में उसकी वो करते थे। तो नाज़रीन किराम, ये एक सूरत हाल थी। तो मैं आपको वो बहुत एक तो वाक़या मैंने जो है वो चौधरी तारक बशीर चीमा साहब के वालिद गिरामी का सुनाया कि वो किस तरह उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी। इसी तरह दूसरा वाक़या जो है वो शबीर चीमा साहब का वो भी खूब है कि वो इतने सादा थे,
اتنے نان پولیٹیکل تھے کہ وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری گل سنو علیحدہ. میں نے ان کی بات علیحدہ سنی تو انہوں نے مجھے اخبار دکھایا جو لوکل اخبار تھا. اس میں چھپا ہوا تھا وہ شبیر کا اگر نقطہ ایک پہلے لگا دیا جائے تو وہ بشیر بن جاتا ہے، اور شین کے بعد اگر نقطہ بے جو ہے بے کا نقطہ بعد میں لگا دیا جائے تو وہ شبیر بن جاتا ہے. تو اس میں وہ کاتب سے کہیں وہ بے کا نقطہ پہلے لگ گیا تو وہ بشیر چیمہ کو انہوں نے کہا کہ یار اس کا کوئی بندوبست کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سیٹ جیتی ہوئی ایسی کتے کوئی بشیر چیمہ ہی نہ لے جائے. تو ناظرین کرام یہ تھی ایک صورتحال کہ ایک یہ جو قومی تحریکیں کھا جاتی ہیں طبقاتی اس کو، لیکن طبقاتی لہر جب طاقتور ہوتی ہے. اب میں آپ کو قومی تحریک اور طبقاتی تحریک میں جو ہے اس کے رزلٹس کے بارے میں بتاتا ہوں. قومی تحریک سامراجی قوتوں سے علاقائی بالادستی جو ہوتی ہے اس سے آزادی دلواتی ہے، اور طبقاتی تحریک جو ہوتی ہے، طبقاتی شعور کی تحریک، یہ جو بڑی کلاس کا بڑے طبقے کا جو قبضہ ہوتا ہے، چودھریوں کا جو قبضہ ہوتا ہے، وہ اس سے نجات دلاتی ہے. تو اس طرح جو تھی وہ یزمان سے چودھریوں سے نجات دلوائی تھی، چودھری سیاستدانوں سے، اور ایک کامنر کامیاب ہوا تھا. یہ بات بھی ایک بہت ضروری ہوتی ہے کہ کامنر جو ہے، یعنی وہ صورتحال یہ تھی کہ جس طرح کہتے تھے کہ کھمبے کو بھی اگر بھٹو صاحب کھڑا کر دیتے تو وہ الیکشن جیت سکتا تھا. بہاولپور میں اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوتے انویسٹمنٹ کرنے کے تو یقیناً قومی اسمبلی، قومی تحریک جو تھی بہاولپور صوبے کی، اس کو ہم صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں تو یقیناً ہم اسے ٹاپل کر سکتے تھے. لیکن ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے، ہمارے پاس تو ورکرز ہی نہیں تھے. پھر ہمارے ہاں خواتین تو صرف ایک خاتون ہماری ورکر تھی جو کہ پولنگ ایجنٹ بنی. وہ کوچہ گل حسن میں ایک نابینا استاد رہتے تھے جو بلائنڈ اسکول کے ٹیچر تھے. تو ان کی ایک بیٹی شہناز تھی جو کہ میری پولنگ جو تھی وہ پولنگ ایجنٹ بنی. صرف ایک خاتون. کیونکہ ہمارے ہاں جو پڑھی لکھی غریبوں میں ایک تو تعلیم بھی کم ہوتی ہے، عورتوں میں تو ان دنوں بہت ہی کم تھی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو انہیں ہائر کر لیتے ہیں الیکشن کے دنوں میں. ان دنوں 100 روپے دہاڑی پر کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو تھے ضیاء الحق کے زمانے میں 500 جو ہے اس پر جو ہے وہ ان کو اپنے پبلسٹی کے لیے کہ گھر گھر جا کر وہ تقسیم کریں. چنانچہ جو ہے وہ 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ جو غریبوں کی تعلیم یافتہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پھر روزی روٹی کے چکر میں ان کے الیکشن ورکرز بن جاتی ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں ایک صورتحال صرف ایک شہناز تھی. اور مجھے اس حوالے سے یاد ہے کہ میں ایک ناظرین کرام پھر ایک بات آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ میں اپنے ہیرو سے ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے اس لیے جوائن کیا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں بھی ایک ہیرو کی تلاش ہے، اور ایک ہیرو مل جائے تو یہ جو ہم پر کافرانہ سوشلسٹوں پہ جو فتوے لگاتے ہیں، ہم چھپ چھپ کر اپنی نظریات کو لوگوں میں پھیلاتے تھے تو بات کرتے تھے، لیکن ہم پر کفر کے فتوے لگتے تھے. تو جب ذوالفقار علی بھٹو آیا تو ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جاگیردار تھے بہت بڑے. تو جب انہوں نے سوشلزم کا نام لیا تو ہم نے انہیں اپنا ہیرو تسلیم کیا. تو ناظرین کرام یہ تھی صورتحال جب طبقاتی شعور کی لہر موجزن تھی، تو یزبان میں اس کا یہ رزلٹ آیا تھا. ناظرین کرام آج قومی تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ایک لہر موجود ہے، عمران خان جسے لیڈ کر رہے ہیں. تو اس لہر کے حوالے سے جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہے اس لہر کے حوالے سے. اب یزمان میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ طارق بشیر چیمہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس نے بہت کام کیا. وہ بڑی سڑک، اگرچہ وہ سڑک جو بنائی گئی وہ اپنا عمران خان کے دور حکومت میں بنائی گئی، اور عمران خان نے، لیکن ایک بات تو ہے کہ طارق بشیر چیمہ کے بارے میں یہ تشخص تو ہے
کہ وہ ایک دھڑے کے اس کا بہت بڑا اپنا بہادری سے اپنے دھڑے کا ساتھ دیتا ہے، غلط ہو صحیح ہو اپنے دھڑے کا آدمی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ طارق بشیر چیمے کا چک 24 سے ڈی این بی میں ایک غریب کسان کے پانی کے معاملے میں جو چودھری تھے اس علاقے کے، تو انہیں وہ کیونکہ چودھری طارق بشیر چیمے کے گروپ سے تھے، اس لیے وہ غریب آدمی کو بڑی مشکل سے 2 سال کی جدوجہد کے بعد وہ منظور شدہ پانی کو لگانے میں کامیاب ہوا تھا۔ تو صرف اس لیے کہ چودھری طارق بشیر چیمے کا یہ جو ہے، اور پھر ہمیشہ پاور میں رہنے کے بعد پھر وہ لوگوں کو بہت ابلاغ کیا، نوکریاں بھی دیں، لیکن چودھریوں کے بچوں کو زیادہ دیں۔ اب پتہ نہیں کہ یہ وہاں پر طبقاتی شعور کی لہر، تو پیپلز پارٹی کی جو لہر تھی وہ بعد میں پھر پیپلز پارٹی پر بھی کنٹرول جو تھا یہ بڑے طبقے کے اس میں ایلیٹ کلاس کے کنٹرول میں چلا گیا۔ تو ایلیٹ کلاس کے کنٹرول میں چلا گیا تو وہ ایک عرصہ تک، اب تک جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ٹکٹ جو ملتے ہیں وہ اسی طبقاتی شعور کی لہر کو کیش کروایا جاتا ہے، لیکن وہ کیونکہ بہت زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو اب معلوم ہو گیا ہے تو اب وہ سندھ کے میں زیادہ طاقتور ہے، لیکن کوئی دوسری جو ہے وہ طبقاتی شعور کی تو کچھ نہ کچھ لوگوں میں موجود ہے، لیکن لہر کی صورت میں ابھی تک یہ موجزن لہر نہیں ہوئی، اور اسے جو ہے وہ سامراجی قوتوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ طبقاتی شعور کی لہر جو ہے اس کو پیدا نہ ہونے دے، کیونکہ طبقاتی شعور کی لہر جب موجزن ہوتی ہے تو پھر چین جیسا انقلاب آ جاتا ہے، پھر ویتنام جیسا انقلاب آ جاتا ہے، پھر روس جیسا انقلاب آ جاتا ہے۔ تو اس انقلاب کو روکنے کے لیے پھر مذہبی فرقہ بندی، ذات، برادری اور دوسرے ان حوالے سے یہ لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، کمزور کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ پھر فرعون جو ہوتے ہیں، جو اوپر کے طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو تقسیم کر کے بانٹ کر ان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو آج یہ زمان کی کیا صورتحال ہے، ایک اگرچہ اس کے بارے میں پیوریفیکیشن کے بارے میں کہ کیا عمران خان کی تحریک جو ہے یہ قومی تحریک ہے، لیکن میرا تو اس بارے میں انالیسس ہے کہ یہ ایک زگ زیگ ہے۔ تاریخ کا جبر جو ہے وہ اس کی سمت کو درست کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے، یہ پاپولیرٹی جو ہی تو ہے کہ اس کا نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ اگر وہ پاپولر نہ ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن صرف تحریک انصاف پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے کہ وہ پھر یہ اس لیے کہ وہ پاپولر، اور پھر یہ عمران خان نے جو بائی الیکشن کے حوالے سے جو اپنے آپ کو ثابت کیا تو وہ صورتحال تو اسی پاپولیرٹی کی ہے۔ لیکن اور میں اسی حوالے سے پھر بات کو دہراؤں گا کہ عمران خان سے جو اس کا انتخابی نشان چھینا تو اس مقتدر قوتوں نے چھینا جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو ہرایا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے پھر یہ نشان ٹھیک ہے۔ قانون کے حوالے سے قانون کی باتیں ہوتی ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درستی ہوگا قانون کے حوالے سے، جس کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو وہ کیا۔ یہاں پر تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والوں کی آنکھیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کو پھر دہراؤں گا کہ جب طبقاتی شعور کی لہر موجزن ہوتی ہے، جب طبقاتی شعور موجزن ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے طاقتور چودھریوں کو ہرا دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ، کل کے میں ایپیسوڈ میں اب چشتیاں کا ذکر کروں گا کہ وہاں پر چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کے والد گرامی کس طرح جو وہاں سے وہ ایم این اے کا الیکشن، ذمہ دار ہیں وہاں کے بھی بڑے، تو یہ طاہر بشیر چیمہ آج کل وہیں پر ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ایم پی اے رہے، ایم این اے رہے۔ تو اس حوالے سے وہ لیکن سن 70 کے الیکشن میں تو طارق بشیر چیمہ جو تھے وہ چشتیہ سے بھی ہارے، اور وہ ڈاکٹر محمد شفیع سے ہارے۔ اب ڈاکٹر محمد شفیع وہ بھی شبیر چیمہ ہی کی طرح کے امیدوار تھے، تو وہ میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ لیکن اس جب طبقاتی شعور
کی لہر جو موجزن ہوتی ہے. میں یہاں بہاولپور میں چیف الیکشن ایجنٹ تھا ملک غلام جعفر صاحب کا. تو ملک غلام جعفر صاحب اتنے ڈسیکٹو تھے کہ میں راؤنڈ لگا کر جو تھا بہاولپور شہر کا رکشے پہ بیٹھ کر میں نے وہ وزٹ کر کے جو تھے پولنگ اسٹیشنز کہ جہاں پر کہ ہمارا کوئی کیمپ نہیں تھا اور کوئی پرچے ورچے نہیں دے سکتے تھے، بس لوگ ایک جھنڈا لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. ہمارے پاس کوئی یہی ایک گوریلا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ضرور تھی. قومی اسمبلی کے الیکشن میں، صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں تو پھر ہمیں اتنے وسائل مل گئے تھے کہ میں نے فہرستیں لے لی تھی. تو شبیر چیمہ جو تھا اس کی بھی فہرست لے لی تھی، لیکن اس کا کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں تھا ماسوائے 1 2 یا 3 حلقوں میں. تو یہ ایک صورتحال تھی. لیکن الیکشن جیتے اس لیے کہ ایک تو وہ الیکشن جو تھے وہ غیر جانبدارانہ تھے، اور دوسرے یعنی اس میں ریگنگ نہیں تھے اور ریگنگ نہیں تھی. تو اس طرح یہ کامیابی ہوئی. ناظرین کرام، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہاولپور اسٹیشن کے وہ لگانے کے بعد جب 11 بج گئے، دسمبر کی سردیاں تھیں، تو میں نے دیکھا کہ ملک جعفر جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو آئے ہی نہیں. تو میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. میں نے کہا وہ اندر سے ہی سوڑ ہمارے یہاں سرائکی زبان میں، ریاستی زبان میں رضائی کو کہتے ہیں. تو وہ رضائی پوچھا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا موسیٰ سعید. تو میں کیونکہ بڑا کرٹک تھا، تنقید کر لیتا تھا ملک غلام جعفر پر، تو مجھ سے وہ کچھ اس حوالے سے متاثر بھی تھے. تو انہوں نے وہیں سے بولا، پکارا کہ آیا. جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دروازہ کھولا. تو میں نے کہا ملک جعفر تم کینڈیڈیٹ ہو قومی اسمبلی کے اور تم ابھی تک بستر پہ ہو. تو میں نے اتنا اس کو تنقید کی جیسا کہ وہ پھر پرووک ہو جاتا ہے آدمی. تو اس نے کہا یار تو میرا 1000 روپیہ بجا لیتے، یعنی وہ 1000 روپیہ جو تھی وہ زر ضمانت تھا. میں نے کہا یار ملک جعفر اگر تیرا وہ ہو جائے گا میں اپنی بیوی کے زیور بیچ کر تمہیں پیسے دے دوں گا. کیا ہے، میں نے اس کو یہ مجھے اب تک بات یاد ہے. تو ناظرین کرام 24,500 ووٹ ملک غلام جعفر کو ملے تھے، اور بہاولپور شہر سے 9,500 ووٹ بہاولپور کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے ملے. ناظرین کرام یہ تھی ایک صورتحال. تو اس میں بلکہ کچھ عرصہ پہلے، کئی ماہ پہلے، یہاں پہ سہیل گویندی صاحب جو ایک بڑے ٹورسٹ ہیں اور بڑے کئی کتابوں کے مصنف ہیں، پبلشنگ کا ادارہ چلاتے ہیں لاہور میں جدوجہد کے نام سے. تو ان کے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں ان کا لیکچر تھا. تو یہاں پر جب آئے تو تابش الوری صاحب، کیونکہ یہ ابتدا ہی سے یہ سینٹ کے جو اسلامی یونیورسٹی کے سینٹ ہیں ان کے یہ ممبر رہے، تو یہ بھی ان سے ملنے کے لیے گئے. تو مجھے سہیل گویندی نے سنایا، کہنے لگا یار تابش الوری کہہ رہا تھا کہ میں جو ملنے کے لیے گیا میرا نام آیا تو تذکرہ چل پڑا. انہوں نے کہا موسیٰ سعید کو سن 70 میں ہم بہت معمولی سمجھتے تھے، لیکن پھر جب قومی اسمبلی کا رزلٹ آیا تو پھر ہمیں بہت محنت کرنا پڑی اس کو ہرانے کے لیے. ناظرین کرام، ہرانے کے لیے معلوم ہے کیا کہا گیا تھا؟ مجھے مرزئی ہونے کا پروپیگنڈا کروایا گیا تھا کہ موسیٰ سعید مرزئی ہے، اور اس پروپیگنڈے کے حوالے سے پھر بہت محنت کرنی پڑی. تو پھر جا کر وہ اپنی حیثیت کو بہاولپور متحدہ محاذ کے جو کینڈیڈیٹ تھے سید تابش الوری صاحب وہ کامیاب ہوئے. ان کے ساتھ وسائل میاں نظام الدین حیدر کی دولت تھی، اور اس وقت کی پاپولر لیڈر جو تھی طاہرہ خان تھی، جو طاہرہ مسعود کے نام سے ان دنوں مشہور تھے. ناظرین کرام، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میرے یہ آپ کو ویلاگ پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اب میں آئندہ آپ کو چشتیہ کے حوالے سے آپ کو میں رپورٹ دوں گا کہ وہاں پر چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کے والد گرامی جو بہت بڑی قداور شخصیت تھے، وہ ایک طبقاتی تحریک کے حوالے سے جب موزن تھی تو چشتیہ میں بہت بری طرح الیکشن ہارے. جسمان میں الیکشن ہارے شبیر چیمہ کے مقابلے میں، وہ 1700 ووٹوں سے ہارے. ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پسند آئے تو اسے
وائس آف پیپلز کو بھی آپ سبسکرائب کیجیے. بہت شکر گزار ہوں. خدا حافظ.